رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، رب کائنات نے میری قبر پر ایک فرشتہ ایسا مقرر فرمایا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے اور جاننے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ دنیا جہان میں جہاں بھی کوئی بھی مسلمان عاشق رسول میری ذات پہ درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس درود پڑھنے والے کا نام اور اس کے باپ کا نام لے کر میری بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ یہ درود قبول فرمائیں، آپ کے فلاں بن فلاں امتی نے آپ کی ذات پہ درود پڑھا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ فرشتہ میری بارگاہ میں آتا ہے، پڑھنے والے کا نام بھی پیش کرتا ہے، پڑھنے والے کے والد کا نام بھی پیش کرتا ہے، پڑھنے والے کے بارے میں یہ بھی بتاتا ہے کہ فلاں مقام کے فلاں امتی نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ تو ایک ایسا فرشتہ رب کائنات نے میری قبر کے اوپر مقرر فرمایا ہے۔ آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں روزانہ نام پیش ہو ہمارے والد کے ساتھ، اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ آپ سرکار پہ درود پڑھیں۔ روزانہ آپ کا نام پیش ہوگا، جتنی مرتبہ آپ درود پڑھیں گے اتنی مرتبہ آپ کا نام پیش ہوگا۔ یہ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک امتی کا نام روزانہ پیش کیا جائے، اس کے والد کے نام کے ساتھ پیش کیا جائے۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ تو درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ نے امت کے لیے رکھی ہے کہ اس کو پڑھ کے بندہ اپنے نبی کی بارگاہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اس حدیث پاک سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں، قابل غور بات یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ایک فرشتہ میری قبر پہ مقرر کیا ہے۔ یاد رکھیے وہ فرشتہ آقا نہیں ہے، وہ غلام ہے۔ اسے غلام بنایا گیا ہے کہ جو بھی درود پڑھے نا، تیرا کام یہ ہے کہ جہاں بھی درود پڑھا جائے تو نے وہ درود ان کی بارگاہ میں پہنچانا ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ وہ فرشتہ جو سرکار کے دربار کے سامنے کھڑا کیا گیا ہے، اللہ نے اس کو سماعت ایسی عطا فرمائی ہے کہ دنیا جہان میں جس کونے پہ درود پڑھا جائے وہ درود سن لیتا ہے۔ اگر وہ درود سنے گا نہیں تو پہنچائے گا کیسے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کو علم ایسا عطا فرمایا ہے کہ وہ آپ کا نام بھی جان لیتا ہے اور آپ کے والد کا نام بھی جان لیتا ہے۔ کبھی درود پڑھنے والے سے آ کر کسی فرشتے نے پوچھا کہ ہاں بھائی تیرا نام کیا ہے یا تیرے والد کا نام کیا ہے؟ مجھے نبی کی دربار میں تیرا اور تیرے والد کا نام پیش کرنا ہے۔ کبھی کسی سے پوچھا؟ وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے۔ جہاں درود پڑھا جائے وہ درود پڑھنے والے کا نام، اس کے والد کا نام درود کے ساتھ پیش کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جب دربار مصطفیٰ کے غلام کی سماعت اور اس کے علم کا یہ عالم ہے کہ وہ جہاں سے پکارا جائے سنتا ہے، والد کا نام بھی جانتا ہے، پڑھنے والے کا نام بھی جانتا ہے۔ جب اس کی سماعت اور علم کا یہ عالم ہے تو جس دربار کا یہ غلام ہے اس دربار کے آقا مدینے والے کا عالم کیا ہوگا؟ تو ہم ایسے ہی نہیں کہتے کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ غلاموں کا یہ حال ہے کہ وہ سب کی باتیں سن رہے ہیں تو ہمارے آقا ہمارا سلام کیوں نہیں سنتے ہوں گے؟